سال 1872 سے 1876 کے درمیان ایچ ایم ایس چیلنجر نامی ایک برٹش ریسرچ وہیکل پیسیفک اوشن کے مختلف حصوں کی گہرائی ناپ رہا تھا، جس میں کیپٹن جارج نیز اور فرینک ٹورل تھامسن کرو لیڈر تھے۔ اس وہیکل کا ریسرچ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پورے 1 کلومیٹر لمبی رسی کے ساتھ ویٹ کو باندھا جاتا تھا اور اسے سمندر کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ جہاں پر یہ رسی مزید نیچے جانا بند کر دیتی تھی، وہیں اس کی لمبائی ناپ کر سمندر کی گہرائی کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ لیکن تبھی چیلنجر کے ساتھ جاپان اور آسٹریلیا کے درمیان ایک آئی لینڈ کے کنارے کچھ ایسا ہوا جس نے اس چیلنجر کے اندر بیٹھے ہوئے کرو کی آنکھیں ہی کھول دیں۔ جی ہاں، کیونکہ اس بار ان کی رسی سمندر کے باٹم سے ٹکرائے بغیر ہی ڈوبتی جا رہی تھی، اور وہ بھی ایک آئی لینڈ کے کنارے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ مریانا آئی لینڈ کے قریب جیسے سمندر کا باٹم غائب ہی ہو گیا ہو، کیونکہ کسی بھی آئی لینڈ کے قریب 1 کلومیٹر سے زیادہ گہرائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس مسٹری کو سولو کرنے کے لیے کرو نے ایک لمبی رسی مزید ایڈ کر دی، مگر پھر بھی وہ سمندر کے باٹم تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ پھر چونکہ یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو چکی تھی جیسے کوئی ان کی کھوج کو چیلنج کر رہا ہو، یہ دیکھنے کے بعد کرو نے ایک کے بعد ایک لمبی رسی ایڈ کرنا شروع کر دی، اور آخر کار وہ سمندر کے باٹم تک پہنچ گئے۔ حیرت انگیز طور پہ ایک آئی لینڈ کے قریب جب رسیوں کی لمبائی دیکھ کر سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگایا گیا تو وہ پورے 11 کلومیٹر کے قریب بن رہی تھی۔ جب سونار اسکیننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی گہرائی کا پتہ لگایا گیا تو یہ گہرائی 10.994 کلومیٹر ہو رہی تھی، یعنی پورے 11 کلومیٹر سے صرف 6 میٹرز کم۔ اگر اب بھی آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آئیے اسے اور آسان کر دیتے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ، جو کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ مانا جاتا ہے، اگر اسے بھی اس گہرائی میں الٹا کر دیا جائے تو اسے بھی باٹم تک جانے کے لیے مزید 2 کلومیٹر لمبی رسیوں سے جوڑنا پڑے گا۔ ایچ ایم ایس چیلنجر کے اندر بیٹھے کرو نے اس 10.994 کلومیٹر گہرے، 2550 کلومیٹر لمبے اور 69 کلومیٹر چوڑے سمندر کے اس گہرے ترین حصے کو مریانا ٹرنچ کا نام دیا، اور سمندر کی سطح پر اس کے 1 سے 5 کلومیٹر چوڑے اوشن فلور کو دا چیلنجر ابیس کا نام دیا۔ اس ڈسکوری کے پورے 88 ایئرز بعد، یعنی جنوری 23، 1960 کو اچانک یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ایک اوشن گرافر جیکس پیکارڈ نامی انجینئر ایک یو ایس نیوی لیفٹیننٹ ڈان والش کے ساتھ مل کر مریانا ٹرنچ کے باٹم تک غوطہ لگانے والا ہے، جسے نیکٹان پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ہر کسی کو صرف ایک سوال پریشان کر رہا تھا کہ آخر جہاں کا پریشر نارمل پریشر سے 1072 ٹائم زیادہ ہوتا ہے، وہاں تک یہ آخر پہنچیں گے کیسے؟ یعنی ناظرین، اگر ایک انسان بنا کسی حفاظتی چیز کے مریانا ٹرنچ کے باٹم تک جاتا ہے تو حیرت انگیز طور پہ اس کی باڈی پر پانی کا پریشر اتنا ہوگا جیسے اس کے سر پر پورے 1000 ہاتھیوں کو رکھا گیا ہو۔ تو پھر آخر کیسے ایسی جگہ پر جانا ممکن ہوگا جہاں پر زندگی ایک ہی لمحے میں ختم ہو سکتی ہے؟ جیکس کے والد اگسٹ پیکارڈ نے 1946 میں پورے 2 سالوں کی لگاتار محنت سے ایک ڈیپ سی ویسل یعنی کہ بیتیسکوپ ٹرائسٹ بنایا تھا، جو کہ پورے 13 سینٹی میٹر موٹی میٹل وال سے پروٹیکٹڈ تھا، اور جیکس نے بھی اسی بیتیسکوپ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن کیا یہ آئیڈیا واقعی میں کام کرنے والا تھا؟ کیونکہ سال 1956 میں بیتیسکوپ نے پہلی بار سمندر میں غوطہ لگایا تھا، جس میں اس نے پورے 3150 میٹر کی گہرائی میں پہنچ کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ لیکن اب اس کا چیلنج پورے 3 گنا مزید بڑھ چکا تھا، یعنی 3 کلومیٹرز کی بجائے پورے 11 کلومیٹرز کی گہرائی تک جانا۔ لیکن جیکس اور ڈان والش کو ان سوالوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ اب انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، مریانا کے باٹم تک جا کے دکھانا ہے۔ اسی لیے 23 جنوری 1960 کو صبح 8:23 پر ٹرائسٹے نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد پورے 8 کلومیٹرز کی گہرائی تک ٹرائسٹے نے کافی تیزی سے سفر کیا، جس کی سپیڈ 0.9 میٹر فی سیکنڈ تھی، مگر بعد میں پتھروں کے ساتھ ٹکرانے کے ڈر سے ٹرائسٹے کی سپیڈ کو سلو کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ سفر چلتا رہا، اور آخر کار دوپہر کے 1:06 پر ایک ایسا پوائنٹ آیا جہاں پر ان کو کچھ ایسا محسوس ہوا جس نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔
جی ہاں، سب سے پہلے تو ڈان اور جیکس نے ایک ایسی ڈسکوری کی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ٹرائسٹے پر لگی لائٹس کی مدد سے انہوں نے 30 سینٹی میٹر لمبی 2 فلیٹ مچھلیوں کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کی سانسیں ہی تھم گئیں کہ ایک مچھلی جو اتنی نازک جسم کی ہوتی ہے وہ آخر ہزاروں پاسکل پریشر میں سروائیو کیسے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ شریمپس کو بھی تیرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی نظارے میں گم ہوئے وہ اب مریانا کے باٹم کے قریب ہی تھے کہ تب اچانک سے انہوں نے ہلکی تڑتڑانے کی آواز سنی جس نے پورے کیبن کو ہی ہلا دیا تھا۔ ان کو لگا کہ شاید ان کا کیبن باٹم سے ٹکرا گیا ہے، مگر بعد میں ان کو پتہ چلا کہ باٹم کو ٹچ کرنا تو ابھی باقی تھا۔ جب ان کو اس آواز کا کوئی سراغ نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید یہ ان کے کیبن میں موجود آلات کی آواز ہو سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے ہر اس چیز کو سوئچ آف کر دیا جو ایسی آواز پیدا کر سکتی تھی، مگر پھر بھی ان کو وہ تڑتڑانے کی آواز ایسے ہی سنائی دیتی رہی جیسے پہلے موجود تھی۔ اس مسٹری کو سولو کرنے کے لیے انہوں نے کیبن کے باہر لگی سرچ لائٹس کو آن کیا تو انہیں یہ معلوم پڑا کہ جس اینٹیٹیوڈ سے وہ دونوں کیبن کے اندر داخل ہوئے تھے، اس کے ڈور پر لگی فلیکسی گلاس ویونگ پورٹ یعنی کہ کھڑکی کے شیشے پر کریکس پڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ ڈر تھا کہ وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے بنا یہ چیک کیے کہ مریانا کے باٹم پر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے جلدی سے جلدی واپس آنے کا ڈیسیژن لیا۔ لیکن اب جو سب سے بڑے سوال تھے وہ یہ تھے۔ پبلک کا سوال یہ تھا کہ آخر یہ 11 کلومیٹر کی گہرائی تک جا کر اتنی جلدی واپس کیوں لوٹ آئے، اور انہوں نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا، جبکہ جیکس اور ڈان کا ایک دوسرے سے سوال یہ تھا کہ ان کی ویسل کا شیشہ کسی بڑے سمندری جانور کی وجہ سے ٹوٹا یا پھر پریشر کی وجہ سے۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے سال 2001 میں ٹرائسٹے کی طرح کا ایک اور آپریشن کنڈکٹ کیا گیا۔ یہ مشن جرمنی کی طرف سے کنڈکٹ کیا گیا، جس میں ایک ہائی فش نامی ان مین سب میس ویسل کا استعمال کیا جانے والا تھا۔ لیکن ابھی ہائی فش نے صرف 4 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا کہ اچانک سے وہ ایسے رک گیا جیسے اس کا راستہ کسی ٹھوس چیز نے روک لیا ہو۔ سطح پر موجود کرو نے اس کیبن کو ہلانے کی جتنی بھی کوششیں کی وہ ساری کی ساری ناکام رہیں۔ اس مسئلے کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے ویسل پر لگی انفراریڈ لائٹس کو آن کیا تو انہوں نے وہ دیکھا جس کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، لائٹس کے آن ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہائی فش ایک لیزارڈ لائک کریچر کے جبڑوں میں بری طرح سے پھنس چکا تھا جسے وہ چبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس خطرناک کریچر سے ویسل کو بچانے کے لیے کرو نے فوراً سے ویسل پر لگی ایک الیکٹران گن کی مدد سے پانی کے اندر ڈسچارج ریلیز کیا، جس کی وجہ سے ہائی فش کو اس خطرناک کریچر نے چھوڑ دیا اور اندھیرے سمندر میں کہیں غائب ہو گیا۔ کچھ ایسا ہی واقعہ سال 2003 میں ایک امریکن ویسل کے ساتھ بھی پیش آیا، جب امریکہ نے ایک گلیمر چیلنجر نامی ویسل کو مریانا ٹرانچ کے باٹم تک بھیجنے کی کوشش کی۔ اس امریکن گلیمر چیلنجر نے 10,900 میٹر فاصلہ طے کر لیا تھا کہ سطح پر موجود کرو نے ویسل پر لگے مائکس کی مدد سے کچھ ایسی آوازیں سنیں جیسے کوئی چیز ان کے ویسل پر لگے لوہے کو کاٹ رہی ہو۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ کیوں کر ہو رہا ہے، انہوں نے ویسل پر لگی انفراریڈ لائٹس کو آن کیا اور کیمراز کی مدد سے 12 سے 16 میٹر لمبا ایک بڑا شیڈو دریافت کیا، جو کہ دکھنے میں 2 سر والے ڈریگنز کی طرح نظر آتا تھا۔ کرو ممبرز اس خطرناک مانسٹر کو دیکھ کر کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور اپنے اس 9 میٹر لمبے ویسل کو کھونے کے ڈر سے باہر کی اور کھینچنے لگے۔ لیکن جب ویسل باہر آیا تو اسے دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ویسل کا ایک طرف کا حصہ مکمل طور پر کاٹا جا چکا تھا اور اسے شپ سے کنیکٹ کرنے والی پاورفل کیبلز بھی آلموسٹ کاٹی جا چکی تھیں، جن کو دیکھنے سے معلوم پڑتا تھا کہ جیسے ان کو رفلی اٹیچ کیا گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، مریانا ٹرانچ سمندر کا وہ گہرا ترین حصہ ہے جہاں پر کئی خطرناک جانور پائے جاتے ہیں، جیسا کہ میگلاڈون شارک جو کہ تقریباً 2 ملین سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی جیمز کیمرون نے جب اپنا ڈیپ سی مشن کیا تھا تب انہوں نے 10 سینٹی میٹر لمبے جینٹ ایمیبا کو بھی دیکھا تھا، جنہیں عام طور پر زینوفائیوفورس کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایسی مچھلی بھی دیکھی گئی تھی جس کے پیٹ میں مولٹن سلفر کا تالاب پایا جاتا ہے، جو کہ دن رات 187 ڈگری سیلسیس کے ٹیمپریچر پر بوائل ہوتا رہتا ہے، جسے ڈائکوکو والکینو کہا جاتا ہے۔
tonight, the largest volcano has been discovered. And I know what you're thinking, how could the largest volcano on Earth stay hidden? This might be hard to hear, but apparently we know next to nothing about our own planet. لیکن حیرت انگیز طور پہ زمین پر یہ پہلا اور آخری ایسا وولکینو ہے، کیونکہ اس کے جیسا دوسرا وولکینو جوپیٹر کے چاند آئیو میں پایا جاتا ہے۔ ریسرچرز کے ان سبھی نتائج سے یہ بات تو صاف ہے کہ مریانہ ٹرانچ ہماری زمین کا سب سے بڑا میریکل ہے، کیونکہ مریانہ آئی لینڈ کے قریب جاپانی مچھواروں کو 11,000 سال پرانی شارکس کے ایسے ٹیتھ ملے ہیں جن کی لمبائی 25 میٹرز تک ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کچھ بھی عجیب و غریب موجود ہو سکتا ہے۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھی ضرور دکھائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔